خداوند شاہ اسرائیل تمہارے درمیان ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت صفنیہ کی کتاب اس کا 3 باب 14 سے 18 آیت مقدسہ۔ اے بیٹی صہیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل تو للکار، اے بیٹی یروشلم اپنے سارے دل سے خوشی منا اور شادمانی کر۔ خداوند نے تجھ پر کی قضا کو منسوخ کر دیا ہے، اس نے تیرے دشمن کو نکال دیا ہے۔ خداوند شاہ اسرائیل تیرے درمیان ہے تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلم سے کہا جائے گا کہ اے صہیون خوف زدہ نہ ہو، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ خداوند تیرا خدا تیرے درمیان ہے اور قادر ہے کہ نجات دے۔ وہ تیرے باعث خوش ہو کر للکارے گا، وہ چپکے محبت رکھے گا، وہ گویا عید کے دن تیری خاطر شادمان ہو کر رقص کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ زبور 12 جماعتی جواب۔ اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے، یقیناً خداوند میرا مخلص ہے، میں اطمینان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا۔ خداوند ہی میری قوت اور توانائی ہے اور وہی میرا مخلص ہے۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے۔ خداوند کا شکر کرو اور اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کو مشہور کرو۔ بشارت دو کہ اس کا نام اعلیٰ ہے۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے۔ خداوند کی مدح خوانی کرو کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں۔ تمام زمین پر اس بات کی خبر ہو۔ اے صہیون کے باشندوں خوشی سے للکارو، کیونکہ تیرے درمیان اسرائیل کا قدوس عظیم ہے۔ جماعتی جواب۔ اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے۔ آمین۔ مقدسوں کی حاجات کو رفع کرو، مسافر پروی میں مشغول رہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 12 باب 9 سے 16 آیات مقدسہ۔ آئے بھائیو، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو اور نیکی سے لپٹے رہو۔ برادرانہ محبت سے ایک دوسرے کو پیار کرو اور عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ کوشش کرنے میں سستی نہ کرو، روح میں سرگرم رہو، خداوند کی غلامی کرتے رہو، امید میں خوش، تکلیف میں صابر اور دعا کرنے میں مستقل رہو۔ مقدسوں کی حاجات رفع کرو، مسافر پروری میں مشغول رہو، اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو اور لعنت نہ کرو۔ خوش وقتوں کے ساتھ خوش وقت رہو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، بڑے بڑے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کے ہم خیال رہو، اپنی نگاہ میں عقل مند نہ بنو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 39ویں آیت سے 56ویں آیت تک۔ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا، اور جو ہی الصبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الصبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔
اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور ان کو جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا، اور بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، اور جیسا اس نے اب ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔